عزیز طلبہ، میرا آج کا لیکچر علامہ اقبال کے خطوط پر مشتمل ہے۔ ہم صنف نظر میں مکتوب نگاری کے حوالے سے علامہ اقبال کے خطوط کا جائزہ لیں گے اور بحیثیت مکتوب نگار علامہ اقبال کی ادبی حیثیت کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلے علامہ اقبال کے مختصر حالات زندگی۔ علامہ اقبال کا عرصہ حیات 1877 سے 1938 پر مشتمل ہے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ اقبال نے فارسی، عربی اور اسلامی تعلیم مولوی میر حسن سے حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کیا۔ پروفیسر آرنلڈ سے متاثر ہو کر فلسفے کی طرف متوجہ ہوئے۔ 1905 میں بیرسٹر کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ میونخ سے فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ 1930 میں مسلم لیگ کے صدر مقرر ہوئے۔ شعر و شاعری کو مسلمانان برصغیر کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے استعمال کیا۔ 21 اپریل 1938 کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ ہم خطوط نگاری کے حوالے سے ان کی ادبی حیثیت پر بات کریں گے۔ علامہ اقبال کو بحیثیت شاعر تو ہم سب جانتے ہیں۔ وہ بلند پایہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین نثر نگار بھی تھے۔ ان کے خطوط کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ علامہ اقبال کے خطوط بذات خود علمی سرمایہ ہیں اور اردو نثر میں زبان و بیان کے لحاظ سے ادبی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب خطوط نگاری کے حوالے سے ہم ان کی طرز تحریر پر بات کریں گے۔ اقبال کے خطوط سے ان کے مطالعے کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بعض مواقع پر بڑے دقیق علمی مباحث بھی زیر بحث آئے ہیں جو قاری کے لیے اہم معلومات کا خزینہ ہیں۔ جذبات و کیفیات کی آمیزش سے احساس درد مندی اور تاثیر دو چند ہو گئی ہے۔ قاری کی فکر کو مثبت راہ عمل پر گامزن کرنے کے لیے ان کی تحریر اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ان کے خطوط کی زبان بڑی باوقار اور عالمانہ ہے۔ بیان میں روانی اور شگفتگی ہے اور تمام خطوط برجستہ انداز میں تحریر کیے گئے ہیں۔ علامہ اقبال کی شخصیت ان کے خطوط میں بڑی صاف اور واضح دکھائی دیتی ہے۔ وہ صاف گو، صاف مزاج اور پاک باطن دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے خطوط صداقت اور حقیقت نگاری کا عمدہ نمونہ ہیں۔ اب ان کے خطوط کے حوالے سے بات ہو جائے۔ ان کے خطوط میں سے پہلا خط جو لکھا گیا تھا جو ایک نصاب میں شامل ہے وہ ہے مولوی انشاء اللہ خان کے نام۔ مولوی انشاء اللہ ان کے بہت عزیز دوست تھے۔ ایک ادیب اور بے تکلف دوست ہونے کی وجہ سے علامہ اقبال ان کے بہت قریبی ساتھی تھے، اور جو خط لکھا اس میں علامہ اقبال نے اپنے سفر کا احوال بیان کیا ہے جو انہوں نے یورپ کا سفر اختیار کیا تھا، اور اس دوران جب وہ دہلی اور بمبئی سے گزرے اور اس کے بعد سرزمین عرب تک ان کی جو کیفیات تھیں، یہ سب کی سب اس خط کا حصہ ہیں۔ تو اس خط میں سے پہلا اقتباس آپ سے رخصت ہو کر اسلامی شان و شوکت کے اس قبرستان میں پہنچا جس کو دہلی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر علامہ اقبال اپنے سفر یورپ کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو سفری راستہ اختیار کیا دہلی اس میں شامل تھا۔ دہلی جو کہ دارالحکومت ہونے کی وجہ سے ہر دور میں مرکز نگاہ رہا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے 1000 سالہ دور اقتدار کا خاتمہ ہونے کے بعد بربادی اور تباہی کا منظر پیش کرتا تھا۔ کسی زمانے میں یہ شہر مسلمانوں کی شان و شوکت کی پہچان تھا۔ مسلم دور کی زوال پذیری کے بعد اس شہر کی حالت زار کے باعث اقبال نے اس کے لیے اسلامی شان و شوکت کا قبرستان کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ اگلا اقتباس، حضرت محبوب الہی کا مزار بھی عجیب جگہ ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ دہلی کی پرانی سوسائٹی حضرت کے قدموں میں
مدفون ہے۔ خواجہ سید حسن نظامی بہت خوش قسمت ہیں کہ ایسی خاموش اور عبرت انگیز جگہ میں قیام رکھتے ہیں۔ یہاں خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار کا بیان ہے، جن کو حضرت محبوب الہی بھی کہا جاتا ہے، اور علامہ اقبال جب دہلی پہنچے تو دہلی میں اس مزار پر حاضری دینا اپنی سعادت سمجھی۔ اس مزار پر حاضری کے وقت اقبال پر رقت آمیز کیفیت طاری تھی۔ خاموشی اور عبرت انگیز ماحول میں اقبال نے مزار کے ارد گرد دیگر قبروں پر بھی فاتحہ خوانی کی، تو یہاں اسی حوالے سے بتاتے ہیں کہ دہلی کی پرانی سوسائٹی حضرت کے قدموں میں مدفون ہے، اور حضرت محبوب الہی کے مزار کے نزدیک خواجہ حسن نظامی کی قیام گاہ ہے۔ اس عالم لافانی میں نظام الدین اولیاء کی آخری آرام گاہ دیکھی تو اقبال کو خواجہ حسن نظامی پر رشک محسوس ہوا کہ ان کا گھر، ان کا قیام ایک بابرکت بزرگ کے مزار کے نزدیک ہے۔ اگلا اقتباس: خواجہ صاحب موصوف ہم کو قبرستان کے ایک ویران سے گوشے میں لے گئے، جہاں وہ گنج معانی مدفون ہے، جس پر دہلی کی خاک ہمیشہ ناز کرے گی۔ حسن اتفاق سے اس وقت ہمارے ساتھ ایک نہایت خوش آواز لڑکا ولایت نام تھا۔ اس ظالم نے مرزا کے مزار کے قریب بیٹھ کر "دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی" کچھ ایسی خوش الہانی سے گائی کہ سب کی طبیعتیں متاثر ہو گئیں۔ بالخصوص اس نے جب یہ شعر پڑھا: "وہ بادئے شبانہ کی سرمستیاں کہاں، اٹھئے بس اب کہ لذت خواب سحر گئی"، تو مجھ سے ضبط نہ ہو سکا، آنکھیں پرنم ہو گئیں اور بے اختیار لوح مزار کو بوسہ دے کر اس حسرت کدے سے رخصت ہوا۔ اب یہاں اقبال نے دہلی میں قیام کے دوران غالب کی قبر پر جو فاتحہ خوانی کی، اس حوالے سے بیان کیا۔ مرزا غالب کو گنج معانی قرار دیا، گویا اقبال ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ الفاظ اور معلومات کا خزانہ یعنی گنج معانی بلا شبہ غالب کے لیے یہ برمحل استعارہ ہے ان کی شخصیت کے مطابق، جسے اقبال نے گنج معانی کے الفاظ کے ذریعے بیان کیا۔ غالب لا محالہ ایسی ہستی ہیں جن پر دلی کے لوگ ہمیشہ فخر کریں گے۔ غالب کی شاعری فکر و فلسفے کی گہرائی سے لے کر شوخی و ظرافت اور سائنسی شعور سمیت ان کے ہم عصر شعراء میں انہیں جداگانہ حیثیت عطا کرتی ہے۔ اسی حوالے سے اقبال نے ان کی غزل کا حوالہ بھی دیا ہے جو ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر ایک نوجوان نے گائی۔ وہ مقام اور وہ الفاظ اقبال کے بقول سماں باندھ گئے، اور جب بھی انہیں وہ منظر یاد آتا تو ان کا دل تڑپ اٹھتا تھا۔ خط کا اگلا اقتباس: اگرچہ دہلی کے کھنڈر مسافر کے دامنِ دل کو کھینچتے ہیں، مگر میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہر مقام کی سیر سے عبرت اندوز ہوتا۔ شہنشاہ ہمایوں کے مقبرے پر فاتحہ پڑھا، دارالشکوہ کے مزار کی خاموشی میں دل کے کانوں سے هو الموجود کی آواز سنی، اور دہلی کی عبرت ناک سرزمین سے ایک ایسا اخلاقی اثر لے کر رخصت ہوا جو صفائے دل سے کبھی نہ مٹے گا۔ اب یہاں اقبال بات کر رہے ہیں دہلی کے حوالے سے کہ وہاں انہوں نے صرف دہلی میں بہاؤالدین زکریا اور اس کے علاوہ مرزا غالب کے مزار پر حاضری نہیں دی، بلکہ شہنشاہ ہمایوں کے مقبرے پر بھی گئے، دارالشکوہ کے مزار پر بھی انہوں نے فاتحہ۔ دہلی کو کھنڈر قرار دیا، گویا کہ یہاں انہوں نے بطور استعارہ دہلی کے لیے کھنڈر کا لفظ استعمال کیا کہ مسلمانوں کے 1000 سالہ دور اقتدار کا خاتمہ ہو گیا تھا تو دہلی بربادی اور تباہی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اسی حوالے سے ان شہنشاہوں کی، ان بادشاہوں کی جو آخری آرام گاہ تھی، وہاں پر اقبال کو
इबरत महसूस हुई। उन मकामात पर फातिहा तो पढ़ी, लेकिन अखलाकियात पर भी इसने असर डाला कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। वो जो कभी बादशाह थे आज मनु मट्टी तले जा सोए हैं। खत का अगला इक्तबास। बम्बई अजब शहर है, बाजार कुशादा, हर तरफ पुख्ता सरबफलक इमारतें हैं कि देखने वाले की निगाह उनसे खीरा होती है। बाजारों में गाड़ियों की आमदोरफ्त इस कदर है कि पैदल चलना मुहाल हो जाता है। यहाँ हर चीज़ मिल सकती है। यूरोप और अमेरिका के कारखानों की कोई चीज़ तलब करो फौरन मिलेगी। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ ऐसी है जो इस शहर में नहीं मिल सकती, यानी फरागत। मैं बम्बई बाबे लंदन की कैफियत देखकर हैरान हूँ। खुदा जाने लंदन क्या होगा जिसका दरवाज़ा ऐसा अजीमुल शान है। दर हकीकत इकबाल ने जो सफ़र इख्तियार करना था यूरोप के लिए, वो बम्बई की बंदरगाह से था। उस ज़माने में कराची की बंदरगाह मौजूद नहीं थी। हिंदुस्तान भर में बम्बई एक ऐसा नज़दीकी रास्ता था जिसके ज़रिए बआसानी यूरोप का सफ़र इख्तियार किया जा सकता था। तो इकबाल ने आज से 100 साल पेशतर के बम्बई का अहवाल बयान किया है, जहां उस ज़माने में भी ऊंची इमारतें थीं और बड़े बड़े खुले कुशादा बाजार थे, जिसमें गाड़ियां भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से रवां दवा थी। अगरचे आज की तरह से तो बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन उस ज़माने के हवाले से भी गाड़ियों की बहुतात नज़र आती थी। और मुल्की और गैर मुल्की ज़रूरियात ज़िंदगी की बआसानी फराहमी का जिक्र भी किया है, लेकिन ये भी बताया कि उस दौर में भी, यानी आज से 100 साल पहले भी बम्बई में लोगों को फुर्सत मैसर नहीं थी। और यहाँ ये बात भी याद रहे कि बम्बई को उसकी बंदरगाह की वजह से 100 साल पहले एक सदी पेशतर बाबे लंदन भी कहा जाता था। खत का अगला हिस्सा। फ्रांसीसी कौम का मजाक इस जहाज की उम्दगी से जाहिर है और नफासत से जाहिर है। हर रोज सुबह को कई आदमी जहाज की सफाई में मसरूफ होते हैं और ऐसी खूबी से सफाई करते हैं कि एक तिनका तक जहाज पर नहीं रहने देते। मुलाजमों में मिस्र के चंद हबशी भी हैं जो मुसलमान हैं और अरबी बोलते हैं। जहाज के फ्रांसीसी अफसर नहायत खुशखल्क हैं और उनके तकल्लुफात को देखकर लखनऊ याद आ जाता है। खाने का इंतजाम भी नहायत काबिल तारीफ है। मेज भी फ्रांसीसी तकल्लुफ की गवाही दे रहा है। इकबाल जब बहरी जहाज पर सवार हुए तो वो जहाज फ्रांस से ताल्लुक़ रखता था, जहां ऑफिसर्स जो थे वो भी फ्रांसीसी थे। और इसी हवाले से इकबाल ने फ्रांस के लोगों की नफासत परस्ती का तस्करा किया है। वो लोग खुश अखलाक भी होते हैं, इसके बारे में भी बताया है, लेकिन पुरतकल्लुफ़ अंदाज है। पुरतकल्लुफ़ अंदाज ऐसे जैसे हमारे यहाँ अहले लखनऊ का अदब आदाब का और रहन सहन का तौर उतवार का अंदाज है। फ्रांसीसी भी उसी तरह का मिजाज रखते हैं और इकबाल ने इसी हवाले से उनका मवाजना अहले लखनऊ के साथ किया है, तहजीब और अदब के हवाले से। और खुराक के हवाले से भी ये बता रहे हैं कि जिस तरह बड़े सगीर में लखनऊ के लोग अपनी पुरतकल्लुफ़ खुराक की वजह से मशहूर हैं, फ्रांसीसी लोगों के यहाँ भी यही चीज़ मिलती है और यही चीज़ उन्हें पुरतकल्लुफ़ खुराक की रिवायत उन्हें जहाज में भी नजर आई, जिसके हवाले से उन्होंने मेज़ का तस्करा किया। खत का अगला हिस्सा। जहाज के सफर में दिल पर सबसे ज्यादा असर डालने वाली चीज समुंदर का नजारा है। बारी ताला की कुव्वत लामतनाही का जो असर समुंदर को देखकर होता है, शायद ही किसी और चीज से होता हो। हज्जे बैतुल्ला में जो तमद्दुनी और रूहानी फवायद हैं, उनसे कता नजर करके एक बड़ा अखलाकी फायदा समुंदर की हैबतनाक मौजों और उसकी खौफनाक वुसअत का देखना है, जिससे मगरूर इंसान को अपने हेचे महज होने का पूरा पूरा यकीन हो जाता है। अब यहाँ खत के मज़मून में अल्लामा इकबाल अपने पूरे सफ़र का अहवाल बयान करते हुए उस हिस्से पर पहुँचे जहाँ वो समुंदर में सफ़र कर रहे थे। और बहरी जहाज़ में जब इंसान समुंदर के बीचों बीच मौजूद हो तो वाकई अल्लाह ताला की
ایسی قوت جو بیش بہا ہے، لامتناہی قوت، اس کا احساس ہوتا ہے۔ سمندر کی ہیبت ناک موجیں دیکھ کر، اس کی وسعت دیکھ کر انسان کا غرور خاک میں مل جاتا ہے۔ وہ خود کو مجبور محض خیال کرتا ہے، محض اس وجہ سے کہ اگر ایسے موقع پر کہیں کوئی طوفان آ جائے، جہاز سمندر کے بیچوں بیچ ڈوب جائے، تو کوئی چیز نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی ایسی ہستی نہیں جو اس کو بچا سکے۔ تو یہاں انسان کا غرور بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا جلال اور جمال ہماری نظروں کے سامنے سمندر کی ہیبت ناکی کی صورت میں آتا ہے، اس کی خوبصورتی کی رنگینی کی صورت میں آتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اقبال نے بتائیں کہ وہ لوگ جو اس زمانے میں حج بیت اللہ کے لیے بحری سفر اختیار کرتے تھے، اور بحری سفر کے حوالے سے یہ بتایا کہ نہ صرف وہاں تہذیب اور تمدن میں ہمیں اصلاح ہوتی ہے، ہمیں روحانی فائدے حاصل ہوتے ہیں، بلکہ ہماری اخلاقیات پر بھی بحری سفر کی بدولت بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اقتباس کا آغاز ہوتا ہے شعر سے: اللہ رے خاک پاک مدینہ کی آبرو، خورشید بھی گیا تو ادھر سر کے بل گیا۔ اقبال نے مدینے کی عظمت و احترام کے جذبے کو اس شعر کے ذریعے واضح کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس سرزمین کے ادب کا جذبہ اس شعر میں نمایاں ہے، اور شعر سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام کائنات بلکہ اجرام فلکی بھی اس سرزمین کا ادب کرتے ہیں جہاں پر میرے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رنجہ فرمائے، جہاں پر اپنی زندگی گزاری۔ اور اس تعظیم میں ہر درجہ عقیدت شامل ہے کہ سر کے بل چلنے کو سے اس عقیدت کو مماثل قرار دیا ہے۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے عرب کی سرزمین کی بات کی ہے، اور اس حوالے سے کہتے ہیں: اے عرب کی مقدس سرزمین، تجھ کو مبارک ہو، تو ایک پتھر تھی جس کو دنیا کے معماروں نے رد کر دیا تھا، مگر ایک یتیم بچے نے خدا جانے تجھ پر کیا افسوں پڑ دیا کہ موجودہ دنیا کی تہذیب و تمدن کی بنیاد تجھ پر رکھی گئی۔ تیرے ہزاروں مقدس نقش قدم دیکھے ہیں، اور تیری کھجوروں کے سائے نے ہزاروں ولیوں اور سلیمانوں کو تمازت آفتاب سے محفوظ رکھا ہے۔ خط کے آخری حصے میں اقبال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے اپنے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ اس عظیم ہستی سے وابستہ ہر چیز قابل احترام ہے، جیسے عرب کی سرزمین، جسے اقبال نے مقدس قرار دیا ہے۔ پھر اس کی دو حالتیں بیان کی ہیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کی، اور دوسری آپ کے آنے کے بعد کی۔ پہلے وہ ایک ناکارہ پتھر کی طرح تھی جو تعمیر کے قابل بھی نہیں ہو، یعنی تہذیب و تمدن سے آری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور پھر پاکیزہ تعلیمات سے وہاں اتنا عظیم انقلاب برپا ہوا کہ اب تہذیب و تمدن کی بنیاد یہیں سے ہے۔ اقبال کے خیال میں یہ وابستگی اتنی عظیم ہے کہ وہاں کے صحرا اور بنجر زمینیں بھی محترم ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جس زمین پر پڑے، گویا گلستاں کھل گئے اور ذرے بھی تاروں کی مانند روشن ہو گئے۔ اسی حوالے سے ایک شاعر کا شعر کیا خوب ہے: حقیر ہو کے بھی زندہ ہوں آب و تاب کے ساتھ، میں ایک ذرہ ہوں لیکن ہوں آفتاب کے ساتھ۔ اسی حصے میں اقبال آگے کہتے ہیں: کاش میرے بد کردار جسم کی خاک تیرے ریت کے ذروں میں مل جائے اور تیرے بیابانوں میں اڑتی پھرے، اور یہی آوارگی میری زندگی کے تاریک دنوں کا کفارہ ہو۔ کاش میں تیرے صحراؤں میں لٹ جاؤں اور دنیا کے تمام سامانوں سے آزاد ہو کر تیری تیز دھوپ میں چلتا ہوا، پاؤں کے آبلوں کی پرواہ نہ کرتا ہوا اس پاک سرزمین میں جا پہنچوں جہاں کی گلیوں میں اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز گونجتی تھی۔ خط کے آخری حصے میں اقبال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کی بنا پر سرزمین عرب کو قابل احترام قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی محرومی اور کم مائگی کا اظہار کرتے ہیں اور تمنا کر رہے ہیں کہ کاش عرب کی مقدس سرزمین میں انہیں موت آ جائے، مرنے کے بعد ان کی خاک
عرب کی مٹی میں مل کر اس کے صحراؤں میں در بدر ہو جائے تو وہ اسے اپنا اعزاز سمجھیں گے۔ ان کی خواہش ہے کہ وہ مدینے کی پاک گلیوں میں پہنچ جائیں جہاں محبت کی علامت اذان بلال کی صورت میں مدینے کی گلیوں میں گونجتی تھی۔ وہ بلال جن کی دنیاوی حیثیت کچھ بھی نہ تھی، لیکن رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نے انہیں ایک قابل احترام شخصیت بنا دیا۔ اقبال ہی کا ایک شعر ہے، اقبال کس کی عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اب ہم علامہ اقبال کے دوسرے خط پر بات کریں گے۔ یہ خط علامہ اقبال نے مولانا گرامی کو تحریر کیا۔ مولانا گرامی کا مکمل نام غلام قادر گرامی تھا، جو کہ علامہ اقبال کے دوست تھے اور مشہور شاعر حفیظ جالندھری کے استاد تھے۔ خود بھی شاعری کرتے تھے۔ علامہ اقبال سے بہت قریبی تعلقات تھے۔ اسی وجہ سے اس خط میں ہمیں بے تکلفی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ خط میں اقبال فرماتے ہیں، جناب مولانا گرامی، آپ کہاں ہیں؟ حیدرآباد میں یا عدم آباد میں؟ اگر عدم آباد میں ہیں تو مجھے مطلع کیجیے کہ میں آپ کو تعزیت نامہ لکھوں۔ اب یہاں پر مولانا گرامی سے ان کے خط نہ لکھنے پر طنزیہ انداز اختیار کیا اور کچھ دوست کے حوالے سے بے تکلفی کا بھی اظہار کیا کہ آپ دنیا میں موجود ہیں، حیدرآباد ہی میں ہیں یا کہیں آخرت کے سفر پر روانہ ہو گئے؟ اگر یہ دنیا چھوڑ چکے تو مجھے بتائیے کہ میں آپ کو آپ کی موت پر تعزیتی خط بھی بھیج دوں۔ خط کے اگلے حصے میں اقبال کا کہنا ہے، میں تو اب بوجہ مشاغل منصبہ کے تارک الشعر ہوں۔ ہاں، کبھی فرصت ملتی ہے تو فارسی اساتذہ کے اشعار پڑھ کر مزہ اٹھا لیتا ہوں۔ میری شاعری گھٹ کر اب اس قدر رہ گئی ہے کہ اوروں کے اشعار پڑھ لوں۔ گزشتہ سال ایک مثنوی فارسی لکھنی شروع کی تھی، ہنوز ختم ہوئی نہیں۔ خیالات کے اعتبار سے مشرقی اور مغربی لٹریچر سے یہ مثنوی بالکل نئی ہے، لیکن آپ سے ملاقات ہو تو آپ کو اس کے اشعار سناؤں۔ مجھے یقین ہے آپ اسے سن کر خوش ہوں گے۔ اب اس حصے میں اقبال کا کہنا ہے کہ ان کی اپنی جو مصروفیات تھیں، ان کا جو منصب تھا، اس کا تقاضا تھا کہ وہ شعر گوئی ترک کر چکے تھے، کیونکہ اس کے لیے ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا، اور اسی حوالے سے کہتے ہیں کہ جب کبھی وقت ملتا ہے تو فارسی اساتذہ کے اشعار پڑھ لیتے ہیں، اور شاعری کم ہو چکی اور اتنی ہو چکی تھی کہ دوسروں کے اشعار پڑھ کر مزہ لیتے تھے۔ یہ خط 1914 میں لکھا گیا تھا۔ اس وقت اقبال کی مصروفیات بطور کہہ لیا جائے کہ ان کے اپنے کام جو تھے وہ اتنے زیادہ تھے جس کی وجہ سے ان کو اتنا وقت نہیں ملتا تھا، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک سال پہلے ایک مثنوی لکھنی شروع کی تھی اور اس مثنوی کا نام اسرار خودی تھا، اور اسی حوالے سے بتایا بھی ہے کہ یہ مشرقی اور مغربی لٹریچر سے بالکل الگ اور جداگانہ ایک نیا تجربہ ہے۔ بہرحال اقبال نے اپنے ذاتی کیفیات کو اپنے دوست سے بیان کیا، رسمی حال احوال بیان کیا اور بے تکلفی کا اظہار کیا۔ گزشتہ خط کی نسبت اس خط میں زیادہ بے تکلفی نظر آتی ہے۔ اب اس خط کے دوسرے خط کے بنیادی نکات پر بات ہو جائے کہ علامہ اقبال نے اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر شعر گوئی چھوڑ دی تھی اور فارسی اساتذہ کے کلام کا مطالعہ شروع کر دیا تھا۔ فارسی مثنوی اسرار خودی کی تخلیق کا آغاز کیا تھا، جو کہ مشرقی اور مغربی ادب سے ہٹ کر ایک نیا تجربہ ثابت ہوئی۔ اور اب اس سبق کے آخر میں ہم اقبال کی خطوط نگاری کا تجزیہ کریں گے، ان دونوں خطوط کا موازنہ کرتے ہوئے ان کی اہم باتوں پر بات کریں گے، یعنی ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کا تنقیدی جائزہ لے رہے ہیں۔ ایک طرف اس میں
ہم دیکھیں پہلے خط میں ہمیں مطالعے کی وسعت نظر آتی ہے کہ اقبال کو تاریخ اور فلسفے سے کس قدر آشنائی تھی، اور ان کی وہ جذبات اور کیفیات جو مختلف مقبروں پر جا کر ہوئیں، ان سب کی ایک ملی جلی کیفیت پہلے خط میں خوب نمایاں ہے، اور خط میں مثبت انداز فکر بھی نظر آتا ہے۔ اور پہلے خط کی زبان، یعنی جو مولوی انشاء اللہ خان کے نام لکھا گیا، اس کی زبان بھی بڑی عالمانہ زبان ہے، باوقار زبان ہے۔ خط میں ایک روانی اور شگفتگی کا سا احساس رہتا ہے، اور برجستہ انداز، برمحل انداز اختیار کیا ہے۔ اس کے علاوہ اشعار کو انہوں نے برمحل استعمال کیا ہے۔ جذبہ ایمانی کی شدت بھی ہے، اور اشعار کو انہوں نے جا بجا اپنی دلی کیفیات کے لیے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ جبکہ ہم دوسرے خط میں دیکھتے ہیں کہ اشعار کا ذکر کیا، اپنی فارسی شاعری کا ذکر کیا، بے تکلفی سے لکھا گیا خط ایک دوست کے نام، جس میں انہوں نے رسمی حال احوال بیان کیے ہیں، اور دوسرا خط ہمیں سادگی اور سلاست کا ایک بھرپور نمونہ دکھائی دیتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ آج کا یہ سبق یہی مکمل ہوا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔